السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، حمد و صلاۃ کے بعد اسلام کی اہم تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کی تکلیف کو برداشت کیا جائے، درگزر سے کام لیا جائے، اور درگزر کرنے میں دل کی صفائی و سلامتی بھی داخل ہے، اور یہ بھی کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ برا کرے تو اسے اس کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا بھلا چاہا جانا چاہیے، اسے نفع اور فائدہ پہنچانا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین متقیوں اور نیکوکار لوگوں کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ یہ متقی اور یہ پرہیزگار لوگ، یہ نیکوکار لوگ اپنا غصہ پی جاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی یا تکلیف کی بات کہی تو اگر انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، ان کے دل کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں پھوٹتا ہے کہ وہ اس سے انتقام لیں، بلکہ صبر کرتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور اسے تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے والعافین عن الناس، اور انہیں معاف کر دیتے ہیں، یعنی ان کی اس تکلیف کو معاف بھی کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، اس کی لغزش کو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے تکلیف دی تو اس کو درگزر کر دیا، اس کی لغزش کو معاف کر دیا، اور اس کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ کیا، اچھا برتاؤ کیا۔ یہ نہیں کہ اس کو تکلیف پہنچائے کہ اس نے ہمیں تکلیف دی ہے، یا اسی طریقے سے ہماری بے عزتی کی ہے، یا ہمارا احترام نہیں کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچائے، ایسا نہیں، بلکہ وہ صبر کرتے ہیں، ضبط کرتے ہیں، اور اس غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے ساتھ بہترین اور اچھا برتاؤ اور سلوک کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جس نے معاف کیا اور اصلاح کیا تو اس کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس کا اجر اسے بہت زیادہ عطا کرے گا۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، چاہیے کہ لوگ معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے دوستوں کے یا اپنے احباب کے یا اپنے کسی بھی مسلمان بھائی، اگر ہمیں اس نے کوئی تکلیف پہنچائی یا اس کے ذریعہ سے اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں اس کی تکلیف کو معاف کر دینا چاہیے۔ اس سے انسان یعنی تکلیف کو برداشت کرنا اور صبر کرنا، یہ انسان کے گناہوں کے کفارہ کا باعث اور سبب بھی ہے۔ اور اگر انسان کسی کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے یا اپنے غصے پر کنٹرول اور ضبط کرتا ہے تو اس کو سب سے بہادر شخص کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بہادر وہ شخص ہے، بہادر وہ شخص نہیں جو کشتی میں دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے دل کو، اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، انتقام کا جذبہ اس کے دل کے اندر نہیں پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اگر ہم ناراض ہوں گے یا اسی طریقے سے دوسرے کی سرزنش کریں گے تو اس سے لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، سامح صدیقہ کا ان زلت بہ قدم، سامح صدیقہ کا ان زلت بہ قدم فلیس یسلم انسان من الزلل، کہ اگر تمہارا ساتھی یا تمہارا دوست یا تمہارا کوئی قریبی اگر کوئی غلطی کر دے، کوئی لغزش اس سے سرزد ہو جائے تو آپ اس کو معاف کر دو، اس لیے کہ کوئی بھی انسان لغزش سے محفوظ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عفو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔